یہ جو ریولیوشن لیڈرز ہوتے ہیں نا، یہ بڑے صدیوں کے بعد کرتے ہیں. مثلا دنیا نے دو استادوں کو تسلیم کیا، ایک ارسطو کو کہ استاد اول ہے، اور دوسرا استاد 800 صدیوں بعد لوگوں نے کہا کہ الفارابی کو استاد ثانی کا، اور تیسرا استاد کوئی بھی ابھی پیدا نہیں ہوا جس کو زمانہ مانتا ہو کہ یہ استاد ہے. ویسے تو ہم سارے استاد ہیں اور ہم کئی تو استاد تو، لیکن زمانہ جس کو مانے. میں اگر کسی کو کہوں گا یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے تو کہے گا یار مجھے تو اس نے کوئی پڑھایا ہی نہیں. ہم تو استاد کی عزت کرنا بھی نہیں جانتے. اس لیے نہیں جانتے کہ ہمارے اندر وہ اسلوب نہیں ہے، وہ آداب ہی نہیں ہے، وہ ہمیں اخلاقیات ہی نہیں سکھائی گئی. ہم صرف شعبہ بازی سیکھنا جانتے ہیں. شعبہ بازی سے کبھی زندگی کا وجود قائم نہیں رہتا. شعبہ بازی ایک دن ختم ہو. کہ دنیا میں جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں، کوئی سقراط تھا، ایمن تھا، اس کے بعد اس کے پیروکار تھے بڑے اچھے نام جن کے کاموں کو ہم دیکھ کے اندازہ ہی ہمیں ہوتا ہے کہ یہ کتنے بڑے بڑے کام ہیں. لیکن دیکھنا ہے کہ ہنی من نے اپنے مشاہدات جو اس نے کیے ہیں وہ بالکل یونیک قسم کے مشاہدات تھے، اس سے پہلے کسی نے کیے نہیں. جیسے قرآن پاک لکھا ہوتا ہے نا، تو جب قرآن پاک میں بے شمار پہلے کی نبیوں کے حوالات ہیں، بے شمار پہلے کے واقعات، ہنی من نے بہت شمار لوگوں کو کوٹ کیا، اور اس میں میں نے دیکھا کہ اس نے مذہب کی بھی کوئی تمیز نہیں کی. اس نے اپنے کرسچن لوگوں سے، یہودیوں لوگوں سے بھی سیکھا اور سمجھا، ان کو اس نے کوٹ کیا. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس نے مسلمان جو طبیب تھے ان کو بھی اس نے بڑا پڑھا. آپ اگر اورامٹ کھول کے پڑھیں نا تو اس کے فٹ نوٹ میں وہ لکھتا ہے کہ میں نے جابر سے بہت کچھ سیکھا. میں نے عرب جو طبیب تھے ان سے میں نے سونا میں سمجھا ہی ان سے. اتنا بڑا بندہ یہ کہہ دیتا کہ نہیں جی میں ہی سب کچھ ہوں، لیکن اس کے اندر میں بھی نہیں ہوتی. یہ بڑی مزے کی بات ہے. جو بڑا بندہ ہوتا ہے نا، اونچا ہوتا ہے، جس کا قد، جس کا ظرف، جس کا دماغ بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر میں بھی نہیں ہوتی. اس کو پتا ہوتا ہے کہ سقراط سے کسی نے پوچھا تھا کہ تو کتنا جانتا ہے، وہ کہتا تھا کہ میں نے اتنا کچھ جاننے کے باوجود میں کچھ نہیں، اتنا کچھ جاننے کے باوجود میں کچھ نہیں. تو ہنی من پہ بولنا، کہتے ہیں کہ کسی کو ماننا جیسے ہم خدا کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. حقیقتاً اس کے ماننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی ماننا، کہ جو خدا نے آپ نے کہا ہے آپ کو کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہ کرے تو پھر اس کے ماننے کو ماننا کہتے ہیں نا. یہ نہیں کہتے کہ جی میں خدا کو مانتا ہوں اور پھر جو باتیں ہم کرتے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں، تو پھر خدا کو ماننا کرنا. اسی طرح ہم کہتے ہیں جی ہم ہنی کے من کے ماننے والے ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، ہم اس کے پیروکار ہیں. اس کا مطلب یہ جو ہنی من نے کہا ہے اس پہ اس کے ہماری شروع کی جو زمانہ تھا، ہنی من کے شروع کا زمانہ، وہ بہت ہی خوبصورت زمانہ تھا. یہ سارا کام اسی زمانے میں. اس کے بعد تو بہت کم تھا، کیونکہ اس کے بعد دو طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں. ایک اپنے مشاہدات، اپنے تجربات، اپنے ایکسپیریمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے تجربات اپنے نام سے آپ کے سامنے لاتے ہیں. اکثر آپ نے ابھی دیکھا نا کہ کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں ذاتی پروٹیکشن کے لیے کیا وہ کتنے ہم جتن کرتے ہیں. لوگوں کی چیزیں اپنے نام سے چھاپتے. سائنس اس پہ بلیو نہیں کرتی. آرشمیدس کا نام میں نہیں لے سکتا، کینٹ کا نام میں نہیں لے سکتا، ہیرنگ کا نام میں اپنے نام سے نہیں لگا سکتا. میں نے کیا کیا ہے، میرا نام اس سے ہوگا. دنیا میں دو طرح کی زندگی ہے نا آپ کی. ایک وہ زندگی ہے جو آپ کے جسم سے وابستہ ہے، جس کے ساتھ میں نے ختم ہو جانا. یہ وجود جب واٹر فال جان چھوڑ دے گی، روح ختم ہو جائے گی، تو میرا جسم فنا ہو جائے گا. یہ ایک میری زندگی ہے، اور اس کے لیے میں اتنے توبہ کرتا ہوں جس کی کوئی. بھائیوں کے ہم گلے کاٹتے ہیں، دوستوں کو ہم
نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے پہ ہم سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی زمینوں جائیدادوں پہ، علموں پہ، ہر چیز پہ ہم قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ 2 4 10 سال بعد اس نے ختم ہی ہو جانا. زندہ اس نے رہنا ہے، میرے کریکٹر میں زندہ، کہ میں نے سوسائٹی کو کیا دیا کیا نہیں دیا. سوسائٹی بھی بڑی بے رحم ہے، وہ آپ کو کبھی یاد نہیں کرے گی کہ آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. کیوں یاد کرے گی؟ آپ نے ایک بندے کو پانی نہیں پلایا، آپ نے ایک بندے کو راستہ نہیں دکھایا، آپ نے کسی کو بہتر علم نہیں دیا، آپ نے کسی کو چھتری مہیا نہیں کی، تو کیوں یاد کرے گا بھائی؟ یہاں دنیا میں بیٹوں نے پیرنٹس کو قتل کیا، والدین نے بچوں کو مارا، تو وہ سوسائٹی کا ایک عام ممبر آپ کو کیوں یاد کرے گا کہ آپ نے اس سے راستہ چھینا، آپ نے اس سے حق چھینا؟ وہ اس لیے یاد کرے گا نہیں. سوسائٹی آپ کو تب یاد کرے گی کہ آپ نے سوسائٹی کے لیے کیا. جس طرح آپ بے رحم ہیں نا، سوسائٹی بھی بڑی بے رحم، اس نے آپ کو نہیں یاد کرا. ہنی من کے پاس بھی ایسے ہزاروں لوگ دنیا کے کروڑوں جو چلے ہیں جن کے پاس یہ 2 راستے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے آسائشوں کے لیے کتنا کوئی خریدتے ہیں، یا پھر وہ اپنے زندہ رہنے کے لیے کتنا کچھ خریدتے ہیں. اگر ہنی من یہ خریداری نہ کرتا، یہ اپنے مشاہدات، اپنے تعلیمات، اپنی سوچ، اپنا ایکسپیریمنٹ، اپنا دماغ اگر آپ کے سامنے نہ رہتا تو وہ آج آپ اس کا دن کیوں منا رہے ہوتے؟ یہ ایسا شخص تھا. دنیا میں بے شمار سائنٹسٹ کو میں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، لیکن یہ تو کوئی عجیب و غریب شخص تھا بھائی. اس نے تو ایک ایسی انڈسٹری کھڑی کی، اس نے تو ایسی ایک سلطنت بنائی، ایک ایسی سلطنت کا وجود یہ لے کے آیا ہے کہ جس میں صرف جو چہرہ آپ کا سامنے ہے نا، جو طبیب ہے، جو ڈاکٹر ہے، یہ چہرہ سامنے ہے نا، اس کے پیچھے دیکھیں کتنے لوگوں کا اس کے ساتھ روزگار ہے. 7-8 ارب کی دنیا کی آبادی میں کتنے لوگ ہومیوپیتھک ادویات سے شفا یاب ہو رہے ہیں. دنیا میں 8-10-15 لاکھ اگر ڈاکٹر ہوں گے تو شفا پانے والوں کی تعداد جو ہے وہ کروڑوں میں ہے. تو یہ سارا جو کریڈٹ ہے یہ اس کے ساتھ جاتا ہے. پھر دوائیاں بنانے والے ہیں، پھر جناب الکول بنانے والا ہے، پھر گولیاں بنانے والا ہے، پھر ڈسٹریبیوٹر ہے، پھر ریٹیلر ہے، پھر کیا پوری سزوکی والا ہے، پھر وہ جھاڑو مارنے والا اس کلینک پہ آتا ہے، ڈسپینسر ہے. بے شمار لوگوں کا اس نے روزگار دیا. وہ عام انسان تو ہو ہی نہیں سکتا. عام انسان تو دوسرے کا بڑی روڈ پہ کبھی چیز کسی بچی ہے، کوئی بٹوا گرا ہوا کبھی رہا ہو، تو اس نے تو کئی بٹوے لوگوں کی جیبوں میں ڈالے کہ یہ لوگ تمہاری زندگی کا جو پیٹ بھرنے کے جو تم جتنی جتن کرتے ہو، وہ تو اس نے تو کیا ایک قلم سے لکھ کے چلا گیا. کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی بڑا ادارہ نہیں جس کا وہ مالک ہو، جس کا وہ سربراہ ہو. اور اس پہ تو 30-35-40 سال ہو گئے، 30-35 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے ہومیوپیتھی پہ. تو میں تو ابھی تک اس کے ہر افروزن کو نہیں سمجھ پایا. اس کا ہر افروزن جو ہے وہ بہت بڑا، اس میں میسج ہے، اس میں پیغام ہے، اس میں رہنمائی ہے. لیکن ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ کبھی ہم یہ بھی غور کرتے ہیں. میں نے کہا نا کہ ہنی من کو سے بے شمار گھروں کے چولہے جلتے ہیں، اس ہومیوپیتھی سے چلتے ہیں نا کہ نہیں چلتے. بے شمار لوگوں کے نام ہیں اس کی وجہ سے. کوئی کتابیں لکھ کے بیچ کے کھا رہا ہے، کوئی دوائیاں دے کے بچا رہا ہے، کوئی کمپاؤنڈ لکھ کے بیچ کے کھا رہا ہے، کوئی پڑھا کے کھا رہا ہے. بے شمار لوگوں کے نام اس کے. ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہم نے اس کے ساتھ انصاف کیا؟ کیا ہم نے درست اس کی دیے ہوئے سسٹم کو ہم نے درست طور پہ استعمال کیا؟ نہیں کیا. 100 میں سے 5, 4, 10 اس سے زیادہ. ہم نے اپنی ساری گندگی
ہم نے اپنا سارا گندا ذہن، اس کی خرابیاں اس کے سسٹم پر تھوپی کہ میں کمپاؤنڈ یوز کرتا ہوں کہ دس از جسٹیفیکیشن. مجھے پیتھولوجی نہیں آتی تو میں ایک جملے کی نظر ساری ہومیوپیتھی کو کر دیتا ہوں کہ وی ٹریٹ دا پیشنٹ ناٹ ٹریٹ دا ڈیزیز. میں کہتا ہوں 291 افروزم ہے. ایک افروزم مجھے اٹھا کے بتا دیں جس میں اس نے یہ لکھا ہو کہ وی ٹریٹ دا پیشنٹ ناٹ ٹریٹ دا ڈیزیز. ایکچولی وٹ ہی سیڈ، اس نے کیا کہا؟ وی ٹریٹ ٹوٹیلٹی آف دی سمپٹم آف دی ڈیزیز اور ڈس آرڈرز اینڈ ڈیویشن ان دیئر ہیلتھ. یہ جملہ تھا افروزم. تین بھی بڑا واضح ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بہترین معالج کون ہے؟ جو علامات کے پیچھے بیماری کے پیچھے سبب، اور پھر دعا کے اندر موجود شفائیت کو پہچانتا ہو، اور پھر مریض کی شفا کے دوران جو رکاوٹیں ان کو دور کرنا جانتا ہو. اس نے تو یہ کہا. پھر ہم کہتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ڈیزیز کا، ہم جانتے نہیں ڈیزیز کو، ہمیں پتہ نہیں کہ وٹ از دا ڈیزیز، وٹ از دا پیتھولوجی، تو ہم کہتے ہیں نہیں جی وی ٹریٹ دا پیشنٹ ناٹ ٹریٹ دا ڈیزیز. بھائی وہ تو کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ایک نیچرل ڈیزیز ہے، اور میں نے کیا دوائی بنائی ہے، اس کا نام اس نے کیا رکھا کہ آرٹیفیشل ڈیزیز. مجھے اس کا کوئی توڑ ہی بتا دیں. یہ جو 4,000 500 روپے کے پیچھے لیکچر دنیا میں بھیجتے ہیں نا، میں ان سے پوچھتا ہوں ذرا اس کا مجھے توڑ لگا کے دیں. جو 3 4 گھنٹے کی ہسٹری لے کے اگر 8-9 ارب کی دنیا کی آبادی ہے اور میں دن میں 4 مریض دیکھوں گا تو واٹ از دا کنٹریبیوشن؟ آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے سسٹم ہے طب کے اندر کہ آپ اپنی نااہلیاں اور 10,000 5,000 ایک بندے سے بٹورنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میں 2 گھنٹے کی ہسٹری لیتا ہوں. میں کل ایک کیس آپ کو بتاتا ہوں. میرے پاس کل پرسوں آیا بچہ، تو وہ بچہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا، بخار اس کا نہیں ہوتا تھا 8-10 دن سے. ٹھیک ہے، وہ خاتون بھی ڈاکٹر ہے، ہمارے ایک دوست کے پاس بھی علاج دے رہے علاج، تو میرے پاس آیا 10 دن سے بچہ. میں نے کہا یار اس کو کیا کہتی ہے؟ کیونکہ ہم نے پیلاڈونا بھی دے دی، ہم نے ٹیوبر بھی دے دی، ہم نے فلان بھی دے دی. اچھا، میں کہا اس کو لوگ 200 کی ایک ڈوز دے گا، سلفر 30 کی ایک ڈوز دے دو. مجھے لگتا ہے اس کے اندر کوئی دبی ہوئی چیز ہے، کوئی مجھے لگتا ہے کیوٹ انفیکشن دبا ہوا ہے. تو ایک دن یا شام تک پتہ لگ جائے گا. شام تک اس کے جسم پہ خسا نکل آیا، اور پھر ایک ڈوز میں نے مارجنل کی، اس کو بتائی تو ٹھیک ہو گیا. گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے کے اندر ٹھیک ہو گیا. اب مجھے اس کی 10 گھنٹے کی ہسٹری لینے کی کیا ضرورت تھی جب مجھے یہ کل ہی میں نے ایک افروزن بڑا خوبصورت ہے سر، بہت خوبصورت. وہ کہتا ہے جب ایپیڈیمک پھیلتا ہے تو پھر بہت سارے مریض آپ دیکھ کے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک محتاط، ایک زیرک جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ پہلے دوسرے کیس میں بھی آبزرو کر لیتا ہے کہ بٹس کیا ہے. اب ہمیں سمجھ ہی نہیں، ہمیں ڈیزیز کی سمجھ ہی نہیں. اس زمانے میں 2 ڈیزیز بڑی عام تھی. سفلس بہت پھیلا ہوا تھا، سائکوسس بہت پھیلا ہوا تھا. اس نے کہا کہ یہ جو ڈیزیزز ہیں ان کی بیسک وجہ جو ہے بیکٹیریا ہے، اور اس بیکٹیریا کی جو کمپلیکیشن ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی دوائی کے بغیر، یہ فروزن موجود ہے، اس دوائی کے بغیر سفلس اور سائکوسس ٹھیک نہیں سکتی. اس نے بے شمار، اس نے کیس لکھا. رات میں فروزن پڑھا تھا. وہ کہتا ہے کہ ایک بندے کو اندھا تھا، تو اس کو چکن پاکس ہوا، اس کا اندھا پن ٹھیک ہو گیا. جو لا آف سیملر کی وہ بات کرتا ہے نا، جو آرٹیفیشل ڈیزیز اور ڈیزیز اور لا آف سیملر کی بات کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو انویلائزیشن کی بات کرتے ہیں. 4 دوائیاں یاد کر کے تو فاسفورس، لائکوپوڈیم اس طرح کی یاد کر کے ہم انویلائزیشن کی بات کرتے ہیں. یار اتنا بڑا سسٹم ہے.
آپ دیکھیں گے آپ کی ایپیڈیمک کی کمپلیکیشن کتنی ہے. آپ کی ٹی بی ایپیڈیمک تھی اور ٹی بی نے دنیا میں کیا تماشے لگایا, کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم نے اس سسٹم کو بڑا تکلیف دی, دکھ دیا, اور ہم نے اپنی کمزوریاں, ہم نے اپنی ناکامیاں, ہم اپنی جہالیت, کیونکہ ہمیں جنریٹرس پر نہیں آتی, ہمیں آٹو میں ڈیزیز کا ہمیں پتہ نہیں, ہمیں ڈرگز ابیوز کا نہیں پتا, تو ہم اس سسٹم پہ 4 پیسے کمانے کے لیے, وہ جب آپ کا اگر خدا پہ یقین ہے, آپ کا خدا پہ ایمان ہے, تو وہ تو کہتا ہے کہ رزق کا ٹھیکیدار میں ہوں, اس کا مطلب آپ کو خدا پہ بھی یقین ہے. یہ ٹکے ماریاں جب ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نا کہ ہمیں خدا پہ بھی یقین نہیں. اور جس بندے کا خدا پہ یقین نہیں وہ انسان بھی ہی نہیں ہے. وہ انسان نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ میرا تو یہ ٹاپک ایسا لمبا ہے, میں تو اس پہ شروع ہو جاؤں, لیکن میرا اس موقع پہ ایک پیغام ہے اور سب دوستوں کہ اپنی اب سمجھیں یار, ایک کو سمجھیں, ایک ڈیزیز کو سمجھیں. خدا گویا پتھری نکالنا سمجھ لیں, پتھری کا ماڈل ایکشن, پتھری بنتی کیسی ہے یہی سمجھ لیں یار. آپ کلینک پہ لکھ کے لگا لیں کہ میں پتھری کا علاج کرتا ہوں, پتھری کی 10-20 دوائیاں, اس کے پازیٹیو فیکٹر سمجھ لیں کہ بیکٹیریا سے پھیلتا ہے, کیلشیم سے پھیلتا ہے, کس سے پھیلتی ہے, یار وہی کر لیں یار. خدا گواہ ہے کہ میرا ایمان ہے اور میرا یقین ہے کبھی بھوکا نہیں پڑے گا. آپ ایکیوٹ ڈیزیز پہ بات کر لیں یار, میں میزل ٹھیک کرتا ہوں, میں کالی کھانسی ٹھیک کرتا ہوں, کچھ کرتا ہوں, لیکن یار اس سسٹم پہ تو نہ چھوڑنا, اس سسٹم کے اوپر تو بدنما دانا بنا. مطلب یہ ایک میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا رہا یار اس سسٹم کو, وہ تو کوئی بڑی ٹائپ آدمی تھا, فقیر ٹائپ آدمی تھا یار, اس نے تو آپ کو نظام بیچا نہیں ہے آپ کے یہاں, اس نے آپ کے ہاں 291 افروزم بیچے نہیں, اس نے آپ کے سامنے ہومیوپیتھی فروخت نہیں کی, اور ہم اپنے اس گورکھ دھندے کو پالنے کے لیے ہم اس کے سسٹم پہ جا کے چھوڑ دیتے ہیں. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہ میں نے تو مرنا ہے, مجھے تو یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے, اور میں جب تک زندہ ہوں میں تو ان کے گلے پکڑتا رہوں, میں ان کے خلاف بولتا رہوں. اور اگر ہم اس سسٹم سے وابستہ ہیں, جو کتا کسی مالک کے در کا کھاتا ہے وہ اس کے لیے بھونکتا ہے. سنا ہے کتا, اس پالتو کتا ہے, کسی کو اندر نہیں آنے دیتا, اس گھر کا رکھوالا ہوتا ہے وہ کتا. تو کیا ہم کتوں سے بھی بدتر ہیں کہ جس کی کھاتے ہیں اسی پلیٹ میں ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ بڑا برا جملہ لگے گا میرے کئی ہم اسروں کو, برا جملہ لگے گا نا کہ ہم کتے سے بھی کیا بدتر ہیں. تو سسٹم کے خلاف کچھ بھی ہو, میں کہتا ہوں خدا آپ کی مدد کرے. یہ جو چورن بیچتے ہیں نا اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہم مریض ٹھیک کرتے ہیں, ہمیں ڈیزیز نہیں ٹھیک کرتے, یہ 100% یہ اس معاشرے, اس ہومیوپیتھی کے لیے ناسور ہیں. ان کا ہاتھ روکنا, ان کی زبان روکنا, ان کے کلینک بند کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آپ دنیا میں اپنے آپ کو مقابلہ کے لیے کھڑا کر رہے ہیں کہ ہم ہومیوپیتھ ہیں اور ہم دنیا میں اس سسٹم کا مقابلہ کریں گے. آپ یہ کہتے ہیں میں مائکرو آرگنزم کو نہیں پڑھنا چاہتا, میں تو بیکٹیریا کو نہیں پڑھنا چاہتا, میں وائرس کو نہیں پڑھنا, میں فنگس نہیں, پروٹوزوس کو نہیں پڑھنا چاہتا, میں پیتھولوجی نہیں پڑھنا چاہتا, تو میں تو بیکٹیریا کی 4 دوائیاں سمجھ کے میں دنیا کا علاج کر لوں گا. اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا, اور اب ہونے نہیں لگا, اب ہونے نہیں لگا. یہ ڈاکٹر جو ہے, ہمارا جو ڈاکٹر ہے, خدا گواہ ہے 95% ڈاکٹر بڑا ہی معصوم ہے, قسم سے بہت معصوم ہے. یہ بہت ہی انوسنٹ ہے, ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں. سب سے بڑا قصور تو ہم پڑھا کے ان کو باہر کیسے بھیج رہے ہیں, ایک قصور تو ہوا ہے.
بے شک کوئی ناراض ہوتا ایک کلو تو، اور دوسرا کلو میرا بھی ہے اور آپ سب کا بھی ہوتا ہے، ہم غلط ایجوکیٹ کرتے، ہم غلط ایجوکیٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر انوسینٹ ہے اور آپ اس کو جو فیڈ کریں گے بیچارہ کالج سے نکلے گا، آپ نے جو اس کے دماغ میں ڈال دینا اس نے تو وہی کچھ کرنا. میری اور ان دوستوں کی ڈاکٹر طارق صاحب ہو گئے جو بندے جن کی پروفیشنلی کوئی سے ہے، جو پروفیشنلی جنہوں نے کوئی نام ہے، جن کی کوئی رزلٹ ہے، جن کے کوئی ایکسپیرینس ہے، خدا گواہ یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگوں کو ٹرین کریں، آپ لوگوں کو سمجھائیں اور ان لوگوں کے گلے پکڑیں، ان کے منہ بند کروائیں. یہ کمپلیٹ ایک سائنس ہے اور اس میں بنیادی طور پر ہر وہ چیز جو دوسری سائنس میں پڑھائی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب تک آپ پوری نہیں پڑھتے آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہو ہی نہیں سکتے. سائیکل والا جو ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر پیے کتنے لگے، چین کیا لگا ہوا ہے، اس کے اندر کون سا پرزا پڑنا ہے، تو وہ کیا سائیکل کو خراب ہو جائے گی تو ٹھیک کرے گا. گاڑی کا میکینک ہے، اس کو نہیں پتا انجن میں کیا کیا ہوتا ہے، کتنے والو ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، کاربیریٹر کیا کام کرتا ہے، وہ کیا گاڑی ٹھیک کرے گا بھائی. آپ کہتے ہیں مجھے انیٹمی کی بھی، فزیولوجی کی، پیتھولوجی کی بھی، مائکرو آرگنزم کی بھی ضرورت ہے، تو آپ کیا کریں گے جی؟ چھوڑیں، کریں، کوئی ریڑھی شیڑھی لگائیں گے اور دھندا کریں. لیکن ہمارے ہوتے ہوئے اب یہ نہیں ہوگا. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی، ڈاکٹر طارق صاحب کی گواہیں، عشرت بھٹی بھی، سارے دوست ایک دن بیٹھے ہوئے تھے یہاں، وہ ہومیوپیتھک سپر سٹور والا کہنا شبیر بیٹھا، اس نے کہا سب سے زیادہ سیل ہومیوپیتھی کی راولپنڈی میں، اور راولپنڈی میں سب سے زیادہ سیل. اور میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس پنڈی میں جتنی ہومیوپیتھی ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں. یہ انیمن کا دوسرا شہر بنے گا اور ہم یہاں سے پوری دنیا میں ہومیوپیتھی کو پھیلائیں گے، اسپریڈ کریں گے. اور یہ جو کالے پیلے نیلے پیلے یہ جو جن کی شکلیں بھی ڈاکٹروں والی نہیں ہیں، ان کا ہم قلعہ کما کریں گے. یقین مانے ان کی شکلوں بھی ڈاکٹروں والی نہیں لگتی. یہ پہلے اپنا تو علاج کرو، کچھ کم از کم صحت تو کوئی پکڑو، اللہ کے بندو اپنے تو یہ ٹھیک کرو. تمہیں طریقہ ہی نہیں ہے، پہنا کیسے جاتا ہے، کھانا کیسے جاتا ہے، تو اٹھا کے آپ جھوٹے جو افلاطون بنے پھرتے ہیں، ان کو آپ نے روکنا ہے. ان کو میں سمجھ رہا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں لوگ اویئر ہو رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں. تو لہذا ایک چیز بھی ہے، ایک ڈیزیز ہم ایک روز بھی پڑھ لیتے ہیں نا، ایک ڈیزیز کو ایک روز بھی پڑھ لیتے ہیں، ایک دوائی کو اگلے دن پڑھ لیتے ہیں، تو پھر بھی آپ سال میں 365 ڈیزیز پڑھ سکتے ہیں. انٹرنیشنلی پوری دنیا میں میرا میسج ہے کہ اگر ہمیں نہیں آتا تو آج سے وہ 38 ایئر کی عمر میں راضی نے تعلیم حاصل کی. دنیا میں ایگزامپل موجود ہیں. اور ایک بندہ 38 سال کا، ہمارا تو 38 سال کا فارغ ہو جاتا ہے بچے شچے پیدا کر کے، 38 سال اس نے پڑھا تو راضی آج بھی ویسٹ کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے. اس لیے یہ مت سمجھے کہ ابھی پڑھیں گے تو کیا ہوگا. ایک ڈیزیز بھی ہم پڑھیں گے تو 365 ڈیزیز ہم پڑھ جائیں گے، 365 دوائیاں پڑھ جائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی ختم کرتے ہیں اور امید ہے انشاءاللہ ہم ایک نئے جذبے سے، ایک نئے ولولے سے ہومیوپیتھی کو پڑھیں گے، سیکھیں گے اور سکھائیں گے.